فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم صل علی محمد وعلی اصحاب محمد اللہم صل علی محمد وعلی ازواج محمد اللہم صل علی محمد وعلی بنات محمد اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب آپ ذی وقار ہر سال کی طرح کو تھوڑی سی کم کر دیں، آواز تھوڑی سی بڑھا دیں۔ یہ خوبصورت محفل آپ حضرات کے یہاں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو چونکہ میرے بعد چیئرمین بزم حسان پاکستان حضرت مولانا شاہد عمران عارفی دامت برکاتہم ان کا کلام، رانا عثمان قصوری صاحب ان کا کلام بھی ہے، ابھی میری رائے ہے اگر یہ بچے اٹھیں اور آپ بڑے لوگ آ جائیں، آپ کی سال بعد محفل ہوتی ہے، اٹھو بیٹا شہزادے اٹھو، نہ بھی کوئی آئے گا تو جگہ تو خالی، پتہ تو لگے بھی خالی، ادھر آ جاؤ آپ ایک سائیڈ پہ، یہاں آ جاؤ یا اس طرف آ جاؤ، بڑے لوگ آ جائیں میرے بھائی، آپ کے لیے ہم آئے ہیں، آؤ آگے ذرا تشریف لیں۔ 100 طریقے ہوتے ہیں مولویوں کے پاس آگے لانے کے، میں نے ایک بھی نہیں کہا، مجھے پتا ہے کہ آپ ہر سال اچھا سنتے ہیں، بڑے لوگ آ جائیں آگے اور آگے، یہ جگہ آپ کے لیے بھائی۔ آ جائیں، یہ بیچ والی جگہ خالی ہے۔ یہ منتظمین کا کام ہوتا ہے، مہمان کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن میں نے کہا چلیں پھر بھی آپ کی محفل اچھی ہو جائے۔ مجھ پہ اتنا تو کرم اے خالق اکبر کر دے، مجھ پہ اتنا تو کرم اے خالق اکبر کر دے، اپنے جلووں سے میرا قلب منور کر دے۔ مجھ پہ اتنا تو کرم اے خالق اکبر کر دے، اپنے جلووں سے میرا قلب منور کر دے، تاج والے تیرے ادنا سے بھکاری بن جائیں۔ ایک پوائنٹ اور کم کر دیں، مجھ پہ اتنا تو کرم اے خالق اکبر کر دے، اپنے جلووں سے میرا قلب منور کر دے، تاج والے تیرے ادنا سے بھکاری بن جائیں، تو جو چاہے تو گداؤں کو سکندر کر دے۔ کہو سبحان اللہ۔ مجھ پہ اتنا تو کرم اے خالق اکبر کر دے، اپنے جلووں سے میرا قلب منور کر دے۔ جس کے دل میں اللہ آ گیا اسے پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ مجھ پہ اتنا تو کرم اے خالق اکبر کر دے، اپنے جلووں سے میرا قلب منور کر دے، تاج والے تیرے ادنا سے بھکاری بن جائیں، تو جو چاہے تو گداؤں کو سکندر کر دے۔ اور سنیے حکم، دریا کو جو دے دے تو وہ صحرا بن جائے، خشک دریا کو تو پل بھر میں سمندر کر دے۔ مولانا کچھ دن پہلے ہم دعا کرتے تھے، ہمارے دریا خشک ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ پانی آئے، ابھی ہم دعا کرتے ہیں پانی اللہ بہت زیادہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں آفت مصیبت تم جو مرضی کہو، لیکن اس کے پیچھے جو ذات کار فرما ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ مجھ پہ اتنا تو کرم اے خالق اکبر کر دے، اپنے جلووں سے میرا قلب منور کر دے، تاج والے تیرے ادنا سے بھکاری بن جائیں، تو جو چاہے تو گداؤں کو سکندر کر دے۔ حکم دریا کو جو دے دے تو وہ صحرا بن جائے، خشک دریا کو تو پل بھر میں سمندر کر دے۔ اہل نظر کی نظر ہے یہ شعر، اے حسین تو جو الٹ دے رخ تاباں سے نقاب،
سارے عالم کو ابھی بے خود و ششدر کر دے۔ اے حسین تو جو الٹ دے رخ تابہ سے نقاب، سارے عالم کو۔ یہ پورا سال مجھے احمد الرحمان کہتا ہے میرے گاؤں والے آپ کو سنتے ہیں اس لیے میں بلواتا ہوں۔ سال آنے کے بعد جب میں یاد ہوں مجھے کوئی نہیں سمجھ آتی بھی کون سنتا ہے، لیکن پھر بھی میں وعدہ پورا کرتا ہوں۔ اس دفعہ تسی وہ اس کہن دی بھی لاج رکھنی۔ اور ابھی میسیج سنا لوں، اس نے یہی کہا ہے کہ میں یہ وقت میں نے آپ سے لینا ہے کیونکہ ہمارے گاؤں والے آپ کو سنتے ہیں۔ اب جو گاؤں والے بیٹھے ہیں اور جو سنتے ہیں اور جنہیں سننا آتا ہے وہ ذرا چہرے مجھے بتائیں گے کہ کچھ سمجھ آیا ہے۔ اے حسین تو جو الٹ دے رخ تابہ سے نقاب، سارے عالم کو ابھی بے خود و ششدر کر دے۔ گنگ ہو جائیں بس ایک آن میں سب اہل زبان، ایک امی کو جو تو علم کا مصدر کر دے۔ گنگ ہو جائیں بس ایک آن میں سب اہل زبان۔ اچھا قاری صاحب نے ابھی جو سب سے آخری سورت تلاوت کی ہے آپ کو یاد ہوگا، جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں وہ تلاوت کیا تھی؟ انا آتینا کل۔ رس سے بیٹھے ہو، راضی بیٹھے ہو میرے بھائی، ماشاءاللہ تیرا چہرہ بتا رہا ہے۔ اللہ والوں کے ذکر ہو، پاک ہستیوں کا ذکر ہو، مسکراتے لوگ ہی اچھے لگتے ہیں۔ کہو ذرا مسکرا کے سبحان اللہ۔ اچھا ایک بار ذرا ہاتھ اٹھا کے جو جاگ رہا ہے نا، بڑے لوگ، بچوں نے کوئی نہیں، انہوں نے کھاپی ڈالنی ہے، بڑے لوگ ہیں ذرا جو باہر بیٹھے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آیا؟ اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف۔ پہلا اچھا شعر پڑھ رہا ہوں، اپنے آقا کے بھائی تیرے جیسے ہزار کو میں روز پڑھاتا ہوں اس لیے وہ ہمیں سنتے بھی ہیں، یہ آپ کے لیے اچھا شعر ہے۔ اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب ہاتھ اٹھا کے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ تلاوت یہ کر رہے تھے انا آتینا کل کوثر۔ علماء تشریف فرما ہے، بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کوثر کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد قرآن مجید ہے۔ ابھی میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، جتنا آپ سنیں گے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ کوثر کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد اولاد ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد قرآن مجید ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد علم شریعت ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد دنیا عقبہ کی بھلائیاں ہیں، کسی نے کہا کوثر سے مراد امت کے علماء و صلحاء ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد خلق عظیم ہے، کسی نے مجھے لگے آپ نے سنا ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد ختم نبوت ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد سورۃ الکوثر ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ لیکن ابوالکلام آزاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دے دی، یعنی مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرش سے فرش تک، آدم سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے قیامت کی صبح تک، جتنی بھلائیاں، جتنی اچھائیاں، جتنی رفعتیں، جتنی بلندیاں ہیں وہ ساری کی ساری جب تیری جھولی میں ڈال دی تو قرآن نے کہا انا آتیناک الکوثر۔ اب ذرا ہاتھ اٹھا کے جاگ جاؤ، ذرا محفل کا ماحول بن جائے۔ تاجدار ختم نبوت، بچہ بوڑھا جوان ہے، دیکھو میں سر پہ پہنچ چکا، ذرا ہاتھ نعرہ لگانا ہے جرأت کے ساتھ، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ہے نا ذوق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ بولنا سیکھتا ہے۔ میں نے پہلے عثمانی صاحب کو کہا ہم آپ کی محفل کو اچھا کرنے آتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ بولنا سیکھتا ہے، ماں بچے کو کلمہ سکھاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سنیے، لا الہ الا اللہ کے حرف عبارہ، محمد الرسول اللہ کے حرف عبارہ۔ لا الہ الا اللہ میں بھی نکتہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی نکتہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہوں گے محبوب بے نکتہ میں بھی ہوں، بے نکتہ تو بھی ہے، نکتہ مجھ میں بھی کوئی نہیں، نکتہ تجھ میں بھی کوئی نہیں، بے عیب میں بھی ہوں، بے عیب تو بھی ہے، عیب مجھ میں بھی کوئی نہیں، عیب تجھ میں بھی کوئی نہیں۔ میں بنانے میں بے مثال ہوں، تو بننے میں بے مثال ہے، میں سجانے میں بے مثال ہوں، تو سجنے میں بے مثال ہے، میں پڑھانے میں بے مثال ہوں، تو پڑھنے میں بے مثال ہے، میں دینے میں بے مثال ہوں، تو لینے میں بے مثال ہے، میں عطا بے مثال ہوں، تو طلب بے مثال ہے، میں رافع بے مثال ہوں، تو رفت بے مثال ہے، میں ثانے بے مثال ہوں، تو صنعت بے مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہوں گے محبوب مجھ پہ الوہیت ختم ہے، تجھ پہ رسالت
ختم ہے, مجھ پہ ربوبیت ختم ہے, تجھ پر نبوت ختم ہے. میں خدائی کے تخت پر ہوں تو مصطفی کے تخت پر ہے. میں خدا برحق ہوں تو مصطفیٰ برحق ہے. میرے سوا خدا کوئی نہیں, تیرے بعد محمد مصطفیٰ کوئی نہیں. جزاک اللہ جی. تاجدار ختم نبوت, ماشاءاللہ یہی مول تاجدار ختم نبوت. یہ مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا. سبحان اللہ. کیا ہوتا ہے یہ؟ میں نے دیکھا نا ساؤنڈ پہ بھی لکھا ہوتا غلام مصطفیٰ, تو میں نے کہا آج کا موضوع ہی رکھ لیتے ہیں مولانا مصطفیٰ. مصطفیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چنا ہوا. استفاء کا معنی ہوتا ہے چننا. حافظ عبداللہ ابی عثمانی صاحب کے بیٹے نے ختم قرآن کیا ہے, آپ کے سامنے پڑھا ہے. استفاء کا معنی ہوتا ہے چننا, مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا. آئیے میں آپ کو اور بتاتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا, ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں چنا انہیں قرآن کا وارث بنا دیا. استفاء کا معنی چننا, مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا. سارے نبی چنے ہوئے, لیکن کسی نبی کو بھی مصطفیٰ نہیں کہا جاتا. مصطفیٰ کہا جاتا ہے تو وہ آمنہ کے لال کو کہا جاتا ہے, اس لیے کہ جنہیں چنا تھا وہ نبی بنے, جنہیں چنا تھا وہ رسول بنے, جنہیں چنا تھا وہ برگزیدہ بنے. ارے نہیں, جنہیں چنا تھا وہ مقتدی بنے. پھر ان سب کو جس کے لیے چنا تھا وہ مقتدا بنے, محمد مصطفیٰ بنے. ذرا تاجدار ختم نبوت. مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا. قاری صاحب نے جو دوسری سورت پڑھی ہے وہ سورت الضحیٰ ہے. والضحیٰ, ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو. کس کو کہتے ہیں ذرا؟ جسے بھائی بات سننی آتی, بازاری بات ہے ہی کوئی نہیں میرے پاس. جسے چاشت کس ضحیٰ کہتے ہیں؟ چاشت کے وقت کو. اچھا چاشت کس وقت کو کہتے ہیں؟ جس وقت سورج طلوع ہو کر اپنی روشنی سے عالم کو منور کر دیتا ہے. اب میں خطبات قاسمی پڑھ رہا تھا, حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, قاری صاحب نے ابھی تلاوت کی ہے سورۃ الضحیٰ. ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو. پھر ختم نبوت کی بات ہوگی. چاشت اس وقت کو کہتے ہیں جس وقت سورج طلوع ہو کر اپنی روشنی سے عالم کو منور کر دیتا ہے. سورج کی روشنی در و دیوار کو روشن کر دیتی ہے. لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں, کاروباری لوگ کاروبار پہ چلے جاتے ہیں, کارخانہ دار لوگ کارخانوں پہ چلے جاتے ہیں, ملازمت پیشہ لوگ, اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم کی ہے. کاروباری لوگ کاروبار پہ چلے جاتے ہیں, کارخانہ دار لوگ کارخانوں پہ چلے جاتے ہیں, ملازمت پیشہ لوگ ملازمت پہ چلے جاتے ہیں, مسافر رفتے سفر باندھ لیتے ہیں, اور سورج اپنی روشنی کو پھیلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. بابا جی اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم اٹھا کر منکرین رسالت کو بتا دیا ہے کہ جس طرح آسمان کو سورج طلوع ہونے کے بعد اپنی روشنی کو پھیلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, کوئی اس کی روشنی کو روک نہیں سکتا. اس طرح میرے محمد کی نبوت کا سورج بھی طلوع ہو چکا ہے. اب یہ اپنی روشنی کو پھیلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس کی روشنی رخ عالم پر ایمان کی کرنیں بن کے چمکتی رہے گی. کبھی بدر کے میدانوں میں چمکے گا, کبھی احد کے چٹانوں میں چمکے گا, کبھی خندق کے غاروں میں چمکے گا, کبھی تبوک کے صحراؤں میں چمکے گا, کبھی خیبر کے نخلستانوں میں چمکے گا, کبھی غار ہرا میں چمکے گا, کبھی غار ثور میں چمکے گا, کبھی فاران کی چوٹی میں چمکے گا, کبھی غار ثور میں چمکے گا, کبھی پہاڑوں میں چمکے گا, کبھی ام معبد کی جھونپڑی میں چمکے گا, کبھی ابو بکر کے گھر میں چمکے گا, کبھی عمر کی قسمت بن کے چمکے گا. جس طرح کوئی جتنا بھی زور لگا لے آسمان کے سورج کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا, اس طرح دنیا کی کوئی بھی طاقت اب آفتاب نبوت کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی ہے. پھر بولیے ذرا تاجدار ختم نبوت, محبت سے جی تاجدار ختم نبوت. میزبان بھی آپ, منتظم بھی آپ, داد دینے والے بھی آپ, سامعین بھی آپ. آئیے میں آپ کو کلام پڑھ کے پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے. جی صاحب یہ کلام شاندار آپ کو دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, سنیے گا. جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے. مجھے دیکھیے مصطفیٰ مل گئے, سب کے دل کھل گئے, پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ کا معنی بھی میں نے بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ شاباش, جزاک اللہ جی, اللہ سلامت رکھے, آپ کو زبان مبارک فرمائے. مصطفیٰ کا معنی کیا پڑھا ہم نے؟ چنا ہوا. کیسے چنا ہے؟ اللہ پوری کائنات نے اپنا محبوب بھیجنا تھا نا. اللہ پوری کائنات کی مخلوقات میں سے اللہ نے انسانوں کو چنا.
پھر انسانوں میں سے 1,24,000 کموبیش انبیاء کو چنا، 1,24,000 انبیاء میں سے ابراہیم کو چنا، پھر ابراہیم کے 2 بیٹوں میں سے جو ربنا وبعث فیہم رسولا کی دعا پہ آمین کہنے والے اسماعیل کو چنا، پھر بنو اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے عبداللہ کو چنا، پھر عبداللہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ کو چنا۔ چن چن کے اللہ ایک ایک چیز اپنے محبوب کو دے رہا ہے، اور پھر کہتا ہے دنیا والوں دیکھو ہے، یہ ہے میرا، یہ ہے، بولو جی یہ ہے، پڑھیے سارے، یہ ہے۔ دیکھیے کیسے شاندار چن کے دے رہا۔ اللہ نے دادا کے لیے عبد المطلب کو چنا، اللہ نے باپ کے لیے عبداللہ کو چنا، اللہ نے ماں کے لیے آمنہ کو چنا، اللہ نے دائیہ کے لیے حلیمہ کو چنا، اللہ نے باندیوں میں ایمن کو چنا، اللہ نے قاصدوں میں جبریل کو چنا، اللہ نے سواریوں میں براق کو چنا، اللہ نے محبوب کی جنت کے لیے فردوس کو چنا، اللہ نے پہاڑوں میں احد پہاڑ کو چنا، اللہ نے غاروں میں غار ثور کو چنا، اللہ نے زبانوں میں عربی زبان کو چنا، اللہ نے کتابوں میں قرآن کو چنا، اللہ نے آیتوں میں آیت الکرسی کو چنا، اللہ نے مقاموں میں مقام ابراہیم کو چنا، اللہ نے مطافوں میں مطاف کعبہ کو چنا، اللہ نے یاروں میں ابو بکر کو چنا، اللہ نے دلداروں میں عمر کو چنا، اللہ نے سخیوں میں عثمان کو چنا، اللہ نے بہادروں میں علی المرتضیٰ کو چنا، اللہ نے عاشقوں میں بلال کو چنا، اللہ نے کاتبوں میں معاویہ کو چنا، اللہ نے بیویوں میں خدیجہ اور عائشہ کو چنا، اللہ نے بیٹیوں میں فاطمہ کو چنا، اور اللہ نے نواسوں میں حضرت حسین کو چنا۔ ایک ایک چیز اللہ چن کے اپنے محبوب کو دے رہا ہے، اور پھر کہتا ہے دنیا والوں دیکھو یہ ہے، بولیے یہ ہے۔ بلکہ آپ قاضی عیاض کی کتاب الشفاء اٹھا کے دیکھیے، اب شمائل ترمذی اٹھا کے دیکھیے، کون ہے مصطفیٰ جسے نبیوں سے، میں آخری باتیں کر رہا ہوں جی، جسے نبیوں سے بڑھ کر علم دیا مصطفیٰ، جس کے لیے نبیوں سے وعدہ لیا مصطفیٰ، جسے نبیوں سے چنا مصطفیٰ، محمد و احمد نام دیا مصطفیٰ، جسے نبیوں سے بڑھ کر گھنٹہ مجھے کہہ دیتا ہے ہر بار نہ آپ ہوتے ہو، نہ بھائی صاحب اٹھ جاتے، اتنے مہمان نہیں ہو، اتنے سننے والے نہیں ہوتے جتنے جو ہے نا وہ خدمت میں لگ جاتے ہیں، آپ کے لیے آتے ہیں شہزادے۔ سنیے، جسے نبیوں سے بڑھ کر علم دیا، کیا ہے؟ ایک بار کہو سارے مصطفیٰ، یہ اچھا نعت خواں، یہ خود بھی میرے ساتھ پڑھے گا۔ جسے نبیوں، مری تک تو میں نے بھی اسے سنا ہے، مری میں پہلی بار ملاقات ہوئی تھی 3-4 سال پہلے۔ جسے نبیوں سے بڑھ کر علم دیا، کیا ہے؟ مصطفیٰ، جس کے لیے نبیوں سے وعدہ لیا مصطفیٰ، جسے نبیوں سے چنا مصطفیٰ، محمد و احمد نام دیا مصطفیٰ، یاسین و طٰہٰ القاب دیے مصطفیٰ، جس کی زلفوں کی تعریف کی مصطفیٰ، جس کی چادر قرآن بنی مصطفیٰ، جس کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنایا مصطفیٰ، جسے سراج منیرہ کا اعظم ہے۔ اچھا پڑھ سکتا ہوں، آپ نے پہلے 2-4 منٹوں میں دیکھ لیا تھا، پھر آپ کی توجہ بھی نہ رہی، باقی لوگوں بھی نہ رہی، تو پھر ہم نے کہا یہاں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پہ جگر کا خون لگتا ہے تب جا کے مصرے بنتے ہیں۔ جسے نبیوں سے بڑھ کر علم دیا مصطفیٰ، جس کے لیے نبیوں سے وعدہ لیا مصطفیٰ، جسے نبیوں سے چنا مصطفیٰ، محمد و احمد نام دیا مصطفیٰ، جس کی زلفوں کی تعریف کی مصطفیٰ، جس کی چادر قرآن بنی مصطفیٰ، جس کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنایا مصطفیٰ، جسے سراج منیرہ کا اعزاز بخشا مصطفیٰ، جسے ختم نبوت کا تاج بخشا مصطفیٰ، جسے خلق عظیم کا مزاج بخشا مصطفیٰ، جسے مقام محمود کا منبر دیا مصطفیٰ، جسے سرچشمہ رحمت سے سیراب کیا مصطفیٰ، جس کے انبیاء قدردان ہوئے مصطفیٰ، جس کے فرشتے نگہبان ہوئے مصطفیٰ، جس کے حور و غلمان مخواہ ہوئے مصطفیٰ، اجود الناس صدرہ مصطفیٰ، اصدق الناس لہجہ مصطفیٰ، الینہم عریقہ مصطفیٰ، اکرمہم عشیرہ مصطفیٰ، سید الناس یوم القیامہ مصطفیٰ، یا ایہا النبی سے نبوت ملے مصطفیٰ، یا ایہا الرسول سے رسالت ملے مصطفیٰ، ما کان محمد ان سے ختم نبوت ملے مصطفیٰ، جو قیامت میں سب سے پہلے اٹھے گا مصطفیٰ، جو جنت کے دروازے پر جائے گا مصطفیٰ، جو جنت کے دروازے پر دستک دے گا مصطفیٰ،
मुस्तफ़ा जो पुल सिरात से उम्मत को गुजरवाएगा, मुस्तफ़ा जो हौज़ कौसर पे जामे कौसर पिलाएगा, मुस्तफ़ा जो साकी कौसर का एजाज पाएगा, मुस्तफ़ा जो रब को सबसे पहले देखेगा, मुस्तफ़ा और जो रब से पहले खुद को दिखाएगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा। जज़ाकल्लाह। जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा, अब हाथ उठाना और मेरे साथ कहना है, जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा, उस मुक़द्दस महीने की माशाअल्लाह याद है क्या बात है, जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा, उस मुक़द्दस महीने की क्या बड़ा अच्छा कसीदा है। आप जरा थोड़ा जुड़ जाइए, ईमान ताज़ा हो जाएगा भाईजान। जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा, उस मुक़द्दस महीने की क्या बात है, मुस्तफ़ा मिल गए सबके दिल खिल गए, प्यार के इस करीने की क्या बात है। जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा, उस मुक़द्दस महीने की क्या बात है। मैं जुर्रत करके पहला बंद आपको सुनाने जा रहा हूँ। जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा, उस मुक़द्दस महीने की क्या अच्छा मेरे उलमा तशरीफ फरमा है। ये महीने का लफ्ज़ तो शायर ने वज़न शेरी के लिए इस्तेमाल किया है। सलीम ताहिर कहता है, हुजूर जिस ज़माने में आए वो ज़माना तमाम ज़मानों से आला, हुजूर जिस साल में आए वो साल तमाम सालों से आला, हुजूर जिस सदी में आए वो सदी तमाम सदियों से आला, हुजूर जिस महीने में आए वो महीना तमाम महीनों से आला, हुजूर जिस हफ्ते में आए वो हफ्ता तमाम हफ्तों से आला, हुजूर जिस घड़ी में आए वो घड़ी तमाम घड़ियों से आला, हुजूर जिस दिन आए वो दिन तमाम दिनों से आला, हुजूर जिस कबीले में आए वो कबीला तमाम कबीलों से आला, हुजूर जिस खानदान में आए वो खानदान तमाम खानदानों से आला, हुजूर जिस गोद में आए वो गोद दुनिया की तमाम गोदों से आला। फिर चाहे वो गोद आमिना की हो, चाहे वो गोद हलीमा की हो, चाहे वो गोद सिद्दीक की हो, चाहे वो गोद सिद्दीका की हो। खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा हो, जवान इतना जोर लगाए और आप ढीले हो। कहते हो कि हो उसवा शब्बीर पे कायम, कहते हो कि हो उसवा शब्बीर पे कायम, दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता, जब रूह से कहते हो कि लब्बैक हुसैना, फिर दिल से यजीदों का ये डर क्यों नहीं जाता। अब हाथ उठा दे रहा ताजदार खत्म नबूवत, यही माहौल चाहिए, ताजदार खत्म नबूवत। जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा, उस मुक़द्दस महीने की क्या बात है, मुस्तफ़ा मिल गए सबके दिल खिल गए, प्यार के इस करीने की क्या बात है। पहला शेर सुनिएगा, अर्श कुर्सी लौहो कलम आसमानो ज़मीन, सुनिए अर्श कुर्सी लौहो कलम आसमानो ज़मीन, सब खुदा ने बनाए इसी अर्क से, और खून का मर्तबा खून जाने मगर मुस्तफ़ा के पसीने की क्या बात है। तुझे और मुझे पसीना आए तो बदबू आती है, कमली वाले को पसीना आए तो खुशबू आती है। जरा कहिए सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनका मैं तारुफ पहले भी करवा चुका जी। नाराए तकबीर। हज़रत मौलाना शाहिद इमरान नाज़ी साहब को स्टेज पर आने पर खुशामदीद कहते हैं, और हज़रत मौलाना राना उस्मान कसूरी साहब को भी मरहबा कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत। हाँ जी, क्या बात है, याद है क्या पढ़ रहे थे। और माशाल्लाह जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए, मेहमानों की भी जरा 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 जो सुनना चाहते हैं जरा मोहब्बत से कहिए, मेहमानों की भी। जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा, उस मुक़द्दस महीने की क्या बात है, मुस्तफ़ा मिल गए सबके दिल खिल गए, प्यार के इस करीने की क्या बात है। अर्श कुर्सी लौहो कलम आसमानो ज़मीन, सब खुदा ने जरा जुड़ जाइए यहाँ देखिएगा, फिर मेहमानों को दावत दे रहे हैं। अर्श कुर्सी लौहो कलम आसमानो ज़मीन, सब खुदा ने बनाए इसी अर्क से, और खून का मर्तबा खून जाने मगर, पहले ठीक था, खून का मर्तबा खून जाने मगर मुस्तफ़ा के पसीने की
کیا بات ہے، اور تیرے بچوں کا خادم فرشتہ بھلا۔ حضرات تشریف فرمائے محسن مشفق اور مہربان ہے۔ میں ان اشعار کی وضاحت کیا کرتا ہوں، میں بغیر وضاحت کے جلدی میں بڑھ رہا ہوں۔ عرش کرسی لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے، خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے، اور تیرے بچوں کا خادم فرشتہ بھلا، تیرے بچوں کا خادم فرشتہ بھلا، کیا سکھائے تجھے، کیا پڑھائے تجھے، تیرے سینے میں دل اور دل میں قرآن ہے، اے نبی تیرے سینے کی کیا بات ہے۔ ابھی میں نے کہا عثمانی صاحب، میں نے کہا قرینے کی کیا بات ہے، میں نے کہا پسینے کی کیا بات ہے، اور ابھی میں نے کہا کہ اب ذرا وہ ہاتھ اٹھائے جو مانتا ہے کہ میرا نبی زندہ ہے، ایک بار ذرا ہاتھ اٹھائیے جو مانتا ہے نا میرا نبی زندہ ہے۔ اب دیکھیے گا تیرے بچوں، شعر دیکھیے سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا، روح خوش ہو جائے گی۔ عرش کرسی لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے، خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے۔ بولیے گا جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے، جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے، اور 1400 سال سے ہے یہ ذکر نبی، 1400 سال سے ہے یہ ذکر نبی، صبح و محشر تلک ہے تیری زندگی، اے نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے۔ اور سنیے گا مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین، جزاک اللہ جی، مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین اس سے بہتر کہا، ادھر والا شعر دیکھئے، مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین اس سے بہتر کہا، اس کی ہم سر نہیں، وہ آؤ خضرا کے گنبد سے مل کر کہیں تیرے اندر دفینے کی کیا بات ہے۔ آؤ مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین اس سے بہتر کہا، اس کی ہم سر نہیں، آؤ خضرہ کے گنبد سے مل کر کہیں تیرے اندر دفینے کی کیا بات ہے۔ میرا ادراک سدرہ تلک گیا، میں نے سنی کبریا کی صدا، میں خدا عرش پہ رہ رہا ہوں مگر مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے۔ اور آخری فرمائش اور آخری کلام اور آخری حکم ہے، نبی نانا بابا علیہ اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے۔ سارے حسینی بیٹھے ہو، ذرا کہو ایک باری واہ حسین، بعد والوں کو پتہ لگے آپ نے ابھی سننا، اتنی ڈھیلی واہ حسین اچھی نہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو ذرا واہ حسین، محبت سے باہر والے ذرا بولیے، ذرا کہیے واہ حسین۔ نبی نانا بابا علیہ اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے، میں نے کہا اس کے نانے جیسا نانا لے کے آ، اس کی ماں جیسی ماں لے کے آ، اس کے باپ جیسا باپ لے کے آ، اس کے بھائی جیسا بھائی لے کے آ، جس کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار، جس کا بھائی جنت کے جوانوں کا سردار، جس کا نانا نبیوں کا سردار، جس کا بھائی حسن مجتبیٰ، جس کی ماں فاطمہ الزہرا، جس کا باپ علی المرتضیٰ، جس کی نانی خدیجہ الکبریٰ، جس کا نانا محمد مصطفیٰ، نبی نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے، اور حسین دی ماں تھا نبی دی دھیے، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے۔ آقا سے پوچھ عزت حسین کی، صحابہ سے پوچھ تربیت حسین کی، فرشتوں سے پوچھ طہارت حسین کی، حسینوں سے پوچھ حسن حسین کا، جمیلوں سے پوچھ جمال حسین کا، کاملوں سے پوچھ کمال حسین کا، بلیغوں سے پوچھ بلاغت حسین کی، قاریوں سے پوچھ قرات حسین کی، شمر سے پوچھ جرت حسین کی، زین العابدین سے پوچھ نسبت حسین کی، زینب سے پوچھ وصیت حسین کی، غازی سے پوچھ شہادت حسین کی، اور سنیوں سے پوچھ محبت حسین کی۔ اب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، اس گلشن کو سلامت رکھیں، اور ہر سال یہ خوبصورت محفل سجتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا ان حضرات کی اس کاوش، اور جہاں دائیں بائیں محسن مشفق اور مہربان تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔